میرا تو مجید نظامی صاحب کا آرٹیکل پڑھا ہے کہ یہ مثالیت پسند ہے، آئیڈیلسٹ ہے، تھرڈ فورس کے یہ خواب دیکھتا ہے اور فلانا. تو میرا ایک اچھا سب سے پہلے فرسٹریٹ ہو کے ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے پی ٹی آئی کے بارے میں بولا بھی میں ہی تھا. سو لگی لپٹی کوئی نہیں، کوئی بل لینا دینا نہیں ہے میرا، بلکہ شاید دینا ہی ہو، آج تک دیا ہی ہے. ایون پیپلز پارٹی کو گواہ نا جی، حکومتوں میں رہے ہیں، جب تک ان کے ساتھ تھے جیلیں کاٹی ہیں بھٹو کے لیے. بھٹو صاحب تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، ہم تو اس وقت لوڈے لپٹے تھے، ینگسٹرز تھے، نہ 3 میں نہ 13 میں. سو یہ نہیں ہے میری زندگی میں اس بات کا کوئی مقام نہیں. بٹ آئی جنرلی بلیو کہ اگر عمران کو ایک اور ٹرم ملتی ہے، اس ملک کے عوام، افواج پاکستان اور عمران خان یہ ایک پیج پہ رہتے ہیں اور عمران 2 ٹرمز پوری کرتا ہے، ملک کا نقشہ بدل جائے گا، اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی، اس کا کلچر تبدیل ہو جائے گا. یہ میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے. یہ سوال ہے محمد عالم خان ہے بریڈ فورڈ یو کے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کل کے کالم کا ایک جملہ پاکستانی جمہوریت قیمے والے نانوں اور بریانی کی پلیٹوں سے پروموٹ ہو کے عمدہ کپڑے کے تھانوں اور کرنسی نوٹوں تک پہنچ چکی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد اس نام نہاد جمہوریت کا کچھ نہیں بگاڑ سکی؟ بڑا درست سوال ہے عالم خان صاحب، لیکن سسٹم بدلنے کے لیے آپ 2/3 میجورٹی دے دیں پی ٹی آئی کو. اس وقت وہ خود ایج پہ چل رہے ہیں. یہ جو ایک دفعہ پاکستانی عوام نے بھاری مینڈیٹ، وہ آخر پہ پتہ چلا اس کا صرف پاؤں بھاری تھا. بھاری مینڈیٹ نواز شریف کو ملا تھا. اس طرح کا مینڈیٹ دے کے دیکھیں، ذرا دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. بے بسی ہوتی ہے بعض اوقات. اسٹیٹ کرافٹ ایک اور طرح کی چیز ہے. پاکستانی نظام وضع ہی ان لوگوں کا کیا ہوا ہے جو اس کے اصل بینیفیشریز ہیں. ایمی تو نہیں سرخیاں لگتی ہیں اور میگزینز کے ٹائٹلز تیار ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کیا ہے، اٹ پنشز دا پور، اٹ پروٹیکٹس دا رچ. تو کیا ہے یہ؟ تو اس طرح کی تبدیلیاں لانے کے لیے اسی طرح کا مینڈیٹ بھی دیں، اس کے بعد اس پہ بات کر لیں گے. باقی جو اس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی. اور بار بار شہادتیں مل رہی ہیں کہ اخراجات کا جو لیول تھا یہاں سے گر کے یہاں آ گیا ہے. سڑکوں کا بھی 1-2 دن پہلے پرائم منسٹر نے ذکر کیا ہے کہ ان سے کہیں کم کی اندازہ لگائیں انہوں نے کب بنائی تھی، اس وقت ڈالر کہاں تھا. یہ آج ان سے سستی بنا رہے ہیں. تو خدا رہا ہے تھوڑا بہت کریڈٹ تو دیں. اور اتنا گلا سڑا سارا جس حالت میں یہ ملک ملا ہے ان کو، اس کو بھی تھوڑا دھیان میں رکھ لیں. لیکن ہم عجلت پسند لوگ ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کا اسکول فی نہیں ہے بچوں کے ساتھ، یا وہ اپنے ماں باپ میں سے کسی کا علاج نہیں کرا پا رہا، اس کو تو نہیں لاجک واجک چاہیے. ان کے نزدیک تو یہی تھا کہ یہ ادھر آئیں گے تو پتہ نہیں کیا چشمے دودھ کے اور شہد کے ابلنے لگیں گے. ایسا نہیں ہوتا. سب سے برا مجھے لگا، پہلے برائی کی بات کر لیتے ہیں، وہ ہے غربت اور لیک آف ڈسپلن. بڑا میرا دل دکھا. میں متھرا گیا اپنا خراج عقیدت پیش کرنے. تو میں نے متھرا کے ریلوے اسٹیشن پہ دہلی سے آگرہ جاتے ہوئے میں نے بچوں کو جس حال میں دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں آج تک بھولا نہیں. سو اس کی غربت، باقی لوگوں کی محبت مجھے نہیں یاد. جس کسی کو پتہ چلا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، لاہور سے میرا تعلق ہے، لائل پور سے میرا تعلق ہے، جسے فیصل آباد کہتے ہیں، تو مجھے تو سوائے محبت کے مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد.
اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. تو حالات سازگار رہے تو میرا تو بار بار جانے کو دل کرتا ہے. یہ ہیں جی زاہدہ پروین ہیں لائل پور سے، میرے شہر سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے زاہدہ، آپ کو خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے. وہ کہتی ہیں کہ حسن بھائی تاریخی واقعات میں سلطنت عثمانیہ کی ینیچری فوج کا بڑا تذکرہ پڑا. آپ چونکہ ترکوں کی تاریخ میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے اس فوجی دستے کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ فوجی دستہ نہیں تھا بیٹا، یہ تو باقاعدہ فوج تھی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جانسریز، وہ ان کی زبان میں کہتے ہیں. یہ کم سن عمروں میں بچے ادھر ادھر سے لے کے شہروں سے باہر چھاونیاں بنا کے جو اصول ہیں، تو ان کو اعلیٰ ترین تربیت دی جاتی تھی. یہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے تھے، اور طاقت جو ہے یہ پھر اپنا آپ دکھاتی بھی ہے. ڈفرینٹ فیزز ہیں جہاں ینیچریز نے باقاعدہ سلاطین کو یا باب علی کو یا جو سلطنت تھی، سلطان تھا، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی، اور یہ اس طرح کے معاملات چلتے رہے. یہ بہت بہت بہادر اور کمیٹڈ لوگ تھے. اور ایک بڑی میں مشہور بات آپ کو بتاؤں، وہ جب نکلتے تھے نا اپنی مخصوص یونیفارم میں، تو دشمن کے لشکر میں شور مچ جاتا تھا. کیا شور مچتا تھا؟ جینسریز آر کمنگ. یعنی ہم اردو میں ادھر ینیچری لکھتے ہیں، جینسریز آر کمنگ. تو جینسریز آر کمنگ کا مطلب تھا کہ دوڑو، اب یا بھاگنا پڑے گا یا مرنا پڑے گا. سو دیٹ واز دا لیول. بے شمار مثالیں ہیں. مثلاً طلق خان نے سلطان ناصر الدین محمود سے شکست کھائی تو اسے ایک ہندو راجپوت نے پناہ دی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی. اسی طرح رنتھم بور کے راجہ ہرمیر دیو نے علاؤ الدین کے خلاف ایک مسلمان سردار کو پناہ دی، اور بعد ازاں کئی مغل شہزادوں کو بغاوتوں میں راجپوتوں نے مدد فراہم کی اور حق دوستی ادا کیا. اور پھر 1857 کی جنگ آزادی دیکھ لیں. ہوا یوں تھا، اچھا یہ 1857 کی جنگ آزادی انگریز کے خلاف ہندوؤں اور مسلمانوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑی تھی. اچھا ہوا دراصل یہ کہ طلوع اسلام کے بعد خود ہندوؤں میں مذہبی جوش کی تجدید ہوئی، جس کے نتیجے میں وشنو مت اور ویرا شویتت جیسے مسلک منظر عام پر آئے. میں پروننسیشن کی معافی، چونکہ بیسیکلی میں نے یہ سب کچھ انگریزی میں پڑھا ہے تو اس کو پروناؤنس کرنے میں شاید اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں. اچھا، بھکتی اور خدا پرستی پہ زور دیا گیا جو مسلمانوں میں تصوف کی شکل میں پہلے سے موجود تھا، اور اس کی تفصیلات کے الگابا کی کتاب میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. پہل صوفیہ نے ہی تبلیغ کے لیے اردو کو استعمال کیا، تو اسی طرح ہندو ریفارمرز نے بھی علاقائی زبانوں کے نئے استعمال کو ترجیح دی. میرا بائی کے بھجن راجستھانی میں، ودیاپتی کے بھجن متھیلی میں، چنڈی داس کے بھجن بنگالی میں، ناتھ سوامی کے بھجن مراٹھی زبان میں پڑھے اور گائے جاتے تھے. اس دور کے دوسرے سادھو سنت بزرگ مثلاً بھگت کبیر صاحب، گرو نانک جی، سور داس، تلسی داس اور ملک محمد جائسی نے ہندی زبان کو بدل کر کئی صورتوں میں استعمال کیا. اور ایک بات یاد رہے کہ 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، تو اس سے صدیوں پہلے اسلام تو پھیل چکا تھا. اور کمال یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے میدان میں مسلمان حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہی مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی تھی. یہ بڑی قابل غور بات ہے. مغلوں نے آ کے کسی ہندو راجہ مہاراجہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑی. آگے سنیں آپ،
اچھا، بابر اور اس کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں کی مخالفت و مخاصمت تو عموماً مسلمان حکمرانوں سے ہی رہی۔ کمال کی بات ہے، بعد میں دیکھ، مثلاً گجرات، مالوا، جونپور اور بنگال وغیرہ کے گورنروں سے جو سلطنت دہلی سے جداگانہ اپنی اپنی خود مختار حکمرانی قائم رکھنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ ہندوستان پر تقریباً 300 سالہ مغلیہ تسلط کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ افغانوں اور راجپوتوں پر بابر کی فتح، دوم بابر کے بیٹے ہمایوں کی ایک مسلمان شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست و پسپائی، اور سوم ہمایوں کی ایران سے واپسی، بحالی اور اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر کے عہد میں مغل اقتدار کا استحکام۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہار رہا ہے، باپ اس کا ابراہیم لودھی کو، جو ایک تہجد گزار مسلمان تھا، اس کو شکست دے رہا ہے، اس کی گردن کاٹ رہا ہے۔ اچھا، فن تعمیر میں بھی اسلامی اور ہندو طرز تعمیر کی مکمل یگانگت کا بے مثال نمونہ دیکھنا ہو تو فتح پور سیکری کی تعمیرات پہ غور فرمائیے۔ میں وہاں جا چکا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں بیجاپور اور گولکنڈہ کو فتح کیا گیا، جو مسلمان مملکتیں تھیں۔ او بھائی، یہاں دین دھرم کا معاملہ نہیں ہے، یہ فتوحات ہیں، جنگجوئی ہے، توسیع پسندی ہے، قبضہ کرنا ہے، جو اس زمانے کا چلن تھا۔ اچھا، اندازہ لگائیں کہ اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ وہ بھی اپنے عہد میں بیجاپور اور گولکنڈہ کو فتح کرتا ہے، جو مسلمان انڈیپینڈنٹ مملکتیں تھیں۔ اچھا، ہندوستان بنیادی طور پہ متعدد نسلوں اور تمدنوں کا مرکب و مجموعہ رہا ہے، جو بذات خود ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ معلوم تاریخ کے 5000 سال گواہ ہیں کہ اس عظیم بر صغیر میں مختلف تہذیبوں کا غیر معمولی اور عظیم الشان تال میل رہا۔ نسلی اعتبار سے مسلمانوں کی بھاری ترین اکثریت، خواہ بھارت کے کسی علاقے میں بھی ہوں، اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نسل سے باقی آبادی کا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں اور ملک کی دوسری قوموں کے درمیان بے شمار ثقافتی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک غیر ملکی کے لیے کسی بنگالی مسلمان اور غیر بنگالی یا ہندو مسلمان کے درمیان امتیاز کرنا خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، آسانی سے نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہزاروں میل کے فاصلے پہ ایک پنجابی مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز کرنا بھی آسان نہیں ہوگا، چونکہ کلچرلی دے آر دا سیم۔ اچھا، جبکہ یہی حقیقت مشرق میں آسام اور انتہائی جنوب میں کیرالہ پر بھی صادق آتی ہے۔ لکھنؤ کے غیر مسلم باشندے بھی شرافت، نجابت، وزاداری، رکھ رکھاؤ، ادب آداب، سبھاؤ وغیرہ میں اودھ کے نوابوں کی چھوڑی ہوئی شائستہ روایات پہ آج بھی اتنا ہی فخر کرتے ہیں جتنا لکھنؤ کے مسلمان باشندے۔ اچھا، 2 بر اعظموں اور درجنوں ملکوں سے مسلمان اپنے مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے آتے ہیں آج بھی، تو سرہند شریف ہو، اجمیر شریف، دہلی اور گلبرگہ وغیرہ میں سکھ اور ہندو ان کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں کی خوبصورت روایات کا حصہ ہے، اور ہر مذہب سچا انسان پرست ہوتا ہے۔ باقی تو چھوڑیں، خود ہندوستان کے آئین کی روح سے جو 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا، یہ طے پایا تھا کہ دوسرے شہریوں کی طرح مسلمانوں کو بھی مکمل سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی آزادی حاصل ہوگی۔ قانون کی نظر میں دوسرے شہریوں کے برابر ہوں گے۔ مذہب، نسل، ذات پات، جنس یا جائے پیدائش کے اعتبار سے کسی طرح کا امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا، اور سرکاری ملازمت کے اصول میں بھی انہیں یکساں مواقع حاصل ہوں گے۔ بہت ہی طویل فہرست ہے ان مسلمانوں کی جنہوں نے بھارت کی سیاسی، عوامی، انتظامی، عسکری، سفارتی، تخلیقی، سائنسی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پہلی جنگ آزادی 1857 میں بھی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو سمبل بنا کر ہی لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پہ اسی کے پرچم تلے اپنی اپنی جانیں قربان کی تھیں۔
یہاں تک کہ مولوی احمد اللہ شاہ، صاحبزادہ فیروز شاہ، خان بہادر خان، جنرل بخت اور حضرت محل جیسے رہنماؤں نے بھی رانی جھانسی کا ساتھ دیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد وزیر اعظم پنڈت نہرو کی اس تقریر کو کون بھلا سکتا ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب بھارت کے بیٹے ہیں، یہاں فرقہ پرستی، مذہبی تنگ نظری کی حوصلہ افزائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ قوم کبھی عظیم قوم نہیں بن سکتی جس کے بیٹے اپنے فکر و عمل میں تنگ نظر ہوں۔ یہ کوٹ ان کوٹ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کی تقریر کا ایک حصہ ہے۔ سو قارئین، کالم اتنے بڑے اور اتنے بے کراں موضوع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین ہے RSS کا نظریہ تاریخی طور پہ نہیں، آئینی، انسانی، اصولی اور بین الاقوامی تناظر میں بھی بہت کمزور، آؤٹ ڈیٹڈ